بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ شب برات کی رات قبرستان جانا کیسا ہے؟ جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس رات قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کیا حکم شرع ہے؟ کیونکہ کافی سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ شب برات کو اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں۔ اسی طرح کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قبرستان جانا درست نہیں سمجھتے، تو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ حکم شرع کیا ہے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، اس حوالے سے ہم دعا احادیث مبارکہ اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ قبرستان اس رات میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ سامعین مکرم، قبرستان مقام ایسا ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر جانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سخت دل انسان بھی قبرستان چلا جائے تو اس کا دل بھی موم کی طرح پگھل جاتا ہے، اور قبرستان میں جانے سے آخرت کی یاد خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے قبرستان میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی اور ترغیب بھی فرمائی کہ قبرستان جایا کرو۔ اسی طرح شب برات کو قبرستان میں جانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس طرح سے مسند احمد میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں موجود نہ پایا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو میں آپ کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے جنت البقیع میں پایا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف بلند رکھا ہوا تھا اور اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ ارشاد فرمانے لگے، عائشہ، کیا آپ کو اندیشہ تھا کہ آپ سے حق تلفی ہوگی؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھی تھی کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا آپ کو معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج نصف شعبان کی رات ہے، یعنی کہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کریم اپنی شایان شان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب یہ ایک ایسا عربی قبیلہ تھا کہ جس کے پاس بہت زیادہ تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریوں سے مشابہت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ انسانوں کی شب برات میں مغفرت فرماتا ہے۔ اب اس احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شب برات قبرستان جانا بھی جائز ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں قبرستان جانا بھی چاہیے، مگر ہاں، وہاں جا کر اگربتیاں نہیں جلانی چاہیے، بلکہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور اپنے سے بچھڑ جانے والے عزیز و اقارب کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے، اور وہاں جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بٹھانی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آخرت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے عہد تجدید کرنا چاہیے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے
کہ شب برات کو قبرستانہ بالکل جائز ہے، جا سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔